بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صداقت ایٹ لا۔ میں ہوں مرزا صداقت علی، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، اور میں اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور آگے بھی شیئر کیجئے تاکہ انفارمیشن کا پروگرام جو ہے یہ معلومات باقی لوگوں تک بھی جاتی رہے۔ تو آج کا ہم ایک سبجیکٹ ڈسکس کریں گے جو ایک نیشنل ایشو ہے، قومی ایک مسئلہ ہے۔ اس کا سبجیکٹ ہے نیشن انڈر پریشر، یعنی پاکستانی قوم جو ہے، جو 25 کروڑ عوام ہیں، ان کی بات نہیں کرتا جو صاحب اقتدار ہیں، جو کسی بڑے بڑے منصب پر فائز ہیں۔ میں ان کی بات کرتا ہوں جو عام آدمی ہے، اپنے ہاتھ سے اپنی روزی کما کے گزر بسر کرتا ہے۔ وہ 25-26 کروڑ عوام شدید پریشر کا شکار ہیں۔ ہم چونکہ لائر ہیں اور پبلک ڈیلنگ ہمارا پروفیشن میں آتا ہے، تو لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ لوگ بڑے تنگ ہیں، لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جی ہماری تو اب بس ہو گئی ہے۔ یعنی صرف ایک مہنگائی ایک مسئلہ نہیں ہے، مہنگائی تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مہنگائی کے علاوہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کا مسئلہ ہے، اور کرپشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور سیاسی جو حکومت کا انتخاب جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے، وہ ملک کی اقتصادی صورتحال وہ ایک مسئلہ ہے، اور ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ ایک مسئلہ ہے۔ بہت گمبھیر، بہت زیادہ مسائل ہیں، اتنے زیادہ مسائل ہیں، میرے پاس ویڈیو میں اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ساری باتیں ڈسکس کر سکوں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے صرف اس بات پر، ویڈیو کو شارٹ ہی رکھیں گے، اس بات پر ڈسکس کریں گے کہ ہماری نیشن انڈر پریشر کیوں ہے۔ موٹی موٹی باتیں، بلٹ پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گا، اور جلدی جلدی یہ اپنا سبجیکٹ کور کروں گا تاکہ مطلب کی بات آپ کو بتا سکوں اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ملک جو چلتا ہے وہ چلتا ہے اداروں سے۔ وہ ادارے کون کون سے ہیں؟ ایک ادارہ ہے لیجسلیچر، جس کو ہم کہتے ہیں، جو سیاستدان ہوتے ہیں، جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں، جو اسمبلیاں ہوتی ہیں، جو سینٹ ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک اور ادارہ ہے جس کا نام ہے ایگزیکٹو، یا اس کو آپ بیوروکریسی کہہ لیں۔ وہ سیاستدانوں سے نیچے کا ادارہ ہوتا ہے، لیکن ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، وہ اصل میں حکومت چلانے والے وہ بیوروکریسی ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور بہت بڑا ہی امپورٹنٹ ادارہ ہے جس کا نام ہے جوڈیشری، یعنی جو ہماری عدلیہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پلر ہے، قومی پلر ہے، ایک ستون ہے جس پر ملک کا بڑا انحصار ہوتا ہے۔ ملک کے بڑے بڑے ایشوز، عوام کے بڑے مسائل، یہ عدلیہ جو ہے اس کے پاس جاتے ہیں۔ حل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اس پر میں بات ابھی نہیں کرتا، آگے چل کے کروں گا۔ اس کے بعد ایک اور بہت بڑا، سب سے اوپر کا ادارہ ہے، وہ ہے ہمارے مالکان، ملک کے مالکان۔ اس کو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ۔ آپ نے بڑا نام سنا ہوگا۔ اچھا، یہ سارے ادارے، آپ کے جتنے بھی باقی ادارے ہیں جن کا میں نے نام لیا، یہ 4 اداروں کی میں نے بات کی ہے، مین 4 ادارے ہیں۔ ویسے تو اور بھی بہت سارے ادارے ہیں، ریونیو کا محکمہ ہے، آبپاشی کا محکمہ ہے، ایگریکلچر کا محکمہ ہے، وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا، فارن افیئر کا محکمہ ہے، بڑے 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 محکمے ہیں۔ یہ 4 اہم محکمے ہیں جن کے میں نے
بات کی ہے، یہ 4 ستون ہیں۔ اچھا، اب یہ سارے کے سارے، ان میں ایک اور ادارہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں، وہ ہے آپ کا میڈیا۔ اس کو بھی اب انہوں نے ایک نیشنل پلر کہنا شروع کر دیا۔ وہ ادارہ بھی، وہ جو جس کا میں نے نام لیا ہے میڈیا، وہ ادارہ بھی اور یہ باقی سارے ادارے بھی سارے اسٹیبلشمنٹ کے انڈر ہیں، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہی تمام تر فیصلے کرتی ہے، سامنے نہیں آتی۔ آپ کے سامنے پلیئر اور ایکٹر کچھ اور نظر آتے ہیں، اور وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ایکٹر ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ تمام کی تمام ملک کا نظام ان کے ہاتھ میں ہے۔ جوڈیشری نے بڑے بڑے معاملات میں، بڑے بڑے قومی ایشوز پہ کیا فیصلے کرنے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کرواتی ہے۔ بیوروکریسی نے کیا کرنا ہے، کیسے کام کرنا ہے، پالیسیاں کیسے مرتب دینی ہیں، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کرواتی ہے۔ اور قانون کیا بننا ہے، قانون میں ترمیم کیا ہونی ہے، جس کو میں نے ابھی ذکر کیا لیجسلیچر، جس کو آپ کہتے ہیں یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ، یہ جو ہماری قانون سازی کرتے ہیں، یہ ادارہ بھی جو ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے انڈر ہے، وہ اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ اب میں بلٹ پوائنٹ مین باتیں آپ کو میں نے بتانی ہیں۔ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خود کسی کے گود میں ہے، کسی کے انڈر ہے۔ وہ کس کے انڈر ہے؟ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے انڈر ہے، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے CIA، پینٹاگان۔ اور پینٹاگان پھر ایک بہت بڑی عالمی طاقت کے انڈر ہے۔ وہ عالمی طاقت کے لوگ وہ ہیں جن کے پاس دنیا ساری کی اکانومی کا کنٹرول ہے، اور وہ لوگ ہیں، میں نام نہیں لیتا کسی وجہ سے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے فلسطین پہ قبضہ کیا ہوا، اور وہ دنیا کے تمام بڑے بڑے اداروں، دنیا کی IMF اور یونائٹڈ نیشن اور امریکہ میں جو حکومتیں بنتی ہیں، پاکستان میں جو حکومتیں بنتی ہیں، اور باقی ملکوں میں جو حکومتیں بنتی ہیں، وہ ساری انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ان طاقتوں کے منشا اور مرضی کے مطابق بنتی ہیں۔ اب یہ تو میں نے آپ کو فیکٹرز بتا دیے۔ اب بات یہ ہے کہ لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آخر پاکستان سنبھل کیوں نہیں رہا، پاکستان کی کشتی ڈگمگا کیوں رہی ہے؟ یعنی ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو وہ 3 4 5 بلین یا 6 بلین ہو گئے، بنگلہ دیش کے فارن ایکسچینج ریزرو 550 بلین ہو گئے، اور بھارت کے فارن ایکسچینج ریزرو 750 بلین US ڈالر ہو گئے۔ آپ فرق ذرا دیکھیے۔ تو آپ تو کاسہ گدائی لے کر، جیسے فقیر کے ہاتھ میں کاسہ گدائی ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ میں تو کاسہ گدائی دے دیا، اس لیے کہ ان لوگوں نے آپ کے سیاستدانوں کو اور آپ کے سیاسی اور آپ کے باقی سارے بیوروکریسی اور جتنے 4 میں نے اداروں کا نام لیا ہے، ان کو کرپٹ بنا دیا۔ ان کو کرپٹ بنانے کے بعد پھر ان کی کرپشن کی کمزوریوں کے ثبوت اپنے پاس رکھ لیے، اور اگر کوئی جج یا اگر کوئی بیوروکریٹ یا اگر کوئی پولیٹیشین ہلنے جلنے کی بات کرے، سر اٹھانے کی بات کرے، تو اس کو پھر اس کا ثبوت دکھاتے ہیں، یہ تمہاری کرپشن کی ثبوت ہے، یہ داستانیں ہیں، یہ عدالت میں جائیں گی، تمہیں سزا ہوگی، تم جیل چلے جاؤ گے، تمہاری سیاست کی کہانی کی کتاب بند ہو جائے گی۔ تو ان کو تو ہمارے سیاستدانوں کو تو اقتدار چاہیے، وہ سیاستدان ہیں، وہ لیڈر نہیں ہیں۔ یہ یاد رکھیے، لیڈر میں اور سیاستدان میں فرق ہوتا ہے۔ سیاستدان ہمارے یہ ہے کہ وہ اپنے اقتدار اور اپنی جیبیں بھرنے کے لیے کام کرتے ہیں،
اپنے خاندان، اپنے بیوی بچوں کو سیٹل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، اپنے ذاتی خاندانی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، اور حصول اقتدار کے لیے کام کرتے ہیں۔ لیڈر یہ نہیں کرتے، لیڈر صرف قوم کا کام کرتے ہیں، لیڈر اپنی ذات کو فنا کر دیتے ہیں قوم کو بناتے بناتے۔ تو اب ہمارے سارے ادارے کرپٹ کر کے انہوں نے برباد کر دیے۔ یہ بھی انٹرنیشنل ایک ایجنڈا ہے۔ بھئی بھارت اتنی بڑی آبادی، 1.5 ارب کی آبادی، وہ سنبھل گیا، یعنی بنگلہ دیش سنبھل گیا، ہم سے ہمارا حصہ تھے، ہم سے آزاد ہوئے، وہ سنبھل گیا، باقی ممالک سارے سنبھل گئے، ملیشیا بڑی ترقی کر گیا، انڈونیشیا ترقی کر گیا، تھائی لینڈ ترقی کر گیا، اور افریقن کنٹریز ترقی کر گئے۔ ہم کیوں ایک اندھیرے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے اوپر ہمارا جیوگرافیکل انویژن نہیں ہوا۔ یعنی اس کا مطلب ہے، جو دوست انگلش نہیں سمجھتے، اردو کی بات سمجھتے ہیں، ان کے لیے بتاتا چلوں کہ انہوں نے جغرافیائی طور پر، علاقائی طور پر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان پر قبضہ نہیں کیا، انہوں نے سیاسی طور پر اور معاشی طور پر، اکنامیکلی جو ہے وہ آپ کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اب آپ کے عوام کی بجلی کا بل ہو، گیس کے ریٹ ہوں، پیٹرول کا ریٹ ہو، یا کسی بھی چیز کا ریٹ ہو، یا انکم ٹیکس کی شرح ہو، یا آپ کے اوپر سیلز ٹیکس ہو، جی ایس ٹی ہو، کچھ ہو، آپ کوئی بھی ریٹ جو ہے آئی ایم ایف کی اجازت کے بغیر، ان کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ایسا کر دیا ہے کہ عوام کو دن بدن پریشر میں لاتے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں اندازہ کریں کہ 8 روپے فی یونٹ والا گیس کا ریٹ جو ہے وہ 88 روپے یونٹ پہ چلا گیا، اور قیامت خیز لوگوں کی بجلی کے بل آ رہے ہیں۔ اسی طرح باقی تمام چیزیں اس قدر مہنگائی ہو گئی ہے۔ آج میں کسی جگہ پر پھل خرید رہا تھا، وہاں ایک صاحب آئے اس شاپ پر جہاں میں پھل خرید رہا تھا، تو میں نے اپنی ضرورت کا تھوڑا بہت لیا جو لینا تھا، تو وہ صاحب قیمت پوچھ کے تو وہاں سے رخصت ہو گئے۔ بڑے خوش لباس اور بڑے رسپیکٹیبل آدمی نظر آتے، پڑھے لکھے تھے۔ وہ کہنے لگے جی اب تو پھل فروٹ کی قیمت ہی صرف پوچھی جا سکتی ہے، خریدنے کی تو ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، اس لیے کہ قیمت بھی پوچھیے تو ہمارا کہیں ہارٹ فیل نہ ہو جائے، اتنی زیادہ پھل فروٹ کی قیمتیں ہیں۔ گوشت نہیں خرید سکتا عام آدمی، بیف نہیں خرید سکتا عام آدمی، اور ایٹیبلز نہیں خرید سکتا عام آدمی۔ تو اس قدر مہنگائی کر دی گئی ہے۔ اب مہنگائی کی ایک وجہ کیا ہے؟ مہنگائی کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کے روپے کی قدر بڑی کم ہو گئی، اور آپ اپنی دالیں تک، اور اب گندم بھی آپ کو باہر سے منگانی پڑتی ہے، اور پھل فروٹ بھی کئی آپ باہر سے منگواتے ہیں۔ پاکستان میں بہت کچھ پیدا ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں ایرانی سیب آ رہا ہے، اور وہ انڈیا کا کیلا آ رہا ہے، انڈیا کے ٹماٹر آ رہے ہیں، انڈیا کا پیاز آ رہا ہے، اور وہاں سے یہ سوچئے کہ یہ جو ہے چھلیاں، یعنی یہ جو کارن ہوتی ہے، آسٹریلیا سے آ رہی۔ یہ ملک ہے، یہ کیا بات ہے؟ پاکستان میں دنیا کی بہترین فصل پیدا ہوتی ہے مکئی کی، آپ کو مکئی امپورٹ کرنے کی کیا ضرورت؟ امپورٹ ہوتی ہے یا اسمگل ہو کے آتی ہے۔ میں نے بڑے بڑے سٹوروں پہ آسٹریلیا کی چھلیاں 300-400 روپے میں ایک چھلی، جو ہمیں بازار میں پاکستانی چھلی 20 یا 30 روپے کی یا 40 روپے کی ملتی ہے، وہ آسٹریلیا کی 300-400 روپے کی ملتی ہے۔ تو یہ قوم کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ پرتعیش زندگی کا ہم سوچ رہے ہیں، مہنگی مہنگی چیزیں خرید رہے ہیں، اور یہ مہنگائی اسی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو آئی ایم ایف کی باتیں مانتے ہوئے، آئی ایم ایف کی ڈائریکشن مانتے ہوئے،
ٹیکسز کی شرح ہر بجٹ میں اس کا بے شمار اضافہ کرنا پڑتا ہے. وہ بے شمار اضافہ جب ہو جاتا ہے تو اس کا تمام تر بوجھ جو ہے عوام پر شفٹ ہو جاتا ہے. یعنی آپ کی پتی مہنگی، آپ کا گھی مہنگا، آپ کی دالیں مہنگی، آپ کا سبزی مہنگی، آپ کا گوشت مہنگا، آپ کی گوڈز کی ٹرانسپورٹیشن جو ٹرک سامان لے کر آتے ہیں وہ مہنگے. اور جب وہ مہنگے ہوتے ہیں تو پھر وہ چیزوں کا ریٹ بڑھتا ہے نا، تو وہ عوام کے اوپر وہ بوجھ پڑتا ہے. اب اس قدر مہنگائی ہو چکی ہے، اس قدر ظالمانہ مہنگائی ہو چکی ہے، عوام کہتے ہیں ہماری تو بس ہو گئی ہے. لیکن یہ عوام بھی اس قدر مردہ ہو چکی ہے کہ عوام میں انقلاب لانے والا کوئی لیڈر نہیں ہمارے پاس. یہ جو آپ کو ٹیلی ویژن پر نظر آتے ہیں بڑے بڑے دعوے کرنے والے، بڑی بڑی تقریریں کرنے والے، یہ لیڈر نہیں ہیں. پاکستان میں اس وقت ایک بھی لیڈر نہیں ہے. نون لیگ ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، جے یو آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، عمران خان ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ایک بھی لیڈر نہیں ہے. لیڈر کسی اور چیز کا نام ہے. لیڈر ہوتے ہیں نیلسن منڈیلا جیسے لوگ جو اپنی ذات کے لیے کام نہیں کرتے. لیڈر ہوتے ہیں ماؤ زے تونگ جیسے لوگ. بڑے لوگوں کا نام میں لے سکتا ہوں. لیڈر ہوتے ہیں قائد اعظم جیسے لوگ. جب قائد اعظم کے پاس ایک میٹنگ میں ان کا سیکٹری آیا تو انہوں نے کہا جی کہ وہ جو میٹنگ کے کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے تو آپ جو ہے وہ چائے یا کافی کا کیا ارینجمنٹ کرنا ہے. تو انہوں نے کہا جی یہاں تو صرف پانی کا گلاس ہی ملے گا، جس نے کافی یا چائے پینی ہے وہ گھر سے پی کے آئے. یہ لیڈر کا خاصہ ہوتا ہے غریب ملک کا. اور وہ ایک طیارے کی سمری گئی حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس زمانے میں 1947 میں پاکستان آزاد ہونے کے بعد. تو اس طیارے کی اس وقت مالیت تھی 25 لاکھ روپے. تو انہوں نے وہ سمری ریجیکٹ کر دی یہ کہہ کے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے اور اتنا مہنگا طیارہ 25 لاکھ روپے کا ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اب تو 13 کروڑ روپے کی لینڈ کروزروں میں عام پراپرٹی ڈیلر پھرتے ہیں. What to talk of bureaucracy, what to talk of politicians. تو اب بات یہ ہے کہ پولیٹیشنز اور ہمارے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں انہوں نے اپنی بجٹ میں اپنی مراعات اور اپنے پیٹرول کے اخراجات اور اپنے انٹرٹینمنٹ الاؤنس اور اپنے بجلی کے اخراجات، ٹیلی فون کے اخراجات، اپنے جو تنخواہوں کے علاوہ جو ان کو فرنج بینیفٹس ملتے ہیں وہ اتنے زیادہ رکھ دیے ہوئے ہیں کہ بجٹ میں اضافہ کرنا پڑتا ہے. اور لوگوں کے اوپر ٹیکس جب ٹیکسز لگائے جاتے ہیں تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں اور اس وجہ سے عوام دن بدن دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں. یہ ہے اصل وجہ. آئی ایم ایف کبھی نہیں کہتا، آئی ایم ایف ہماری حکومت کو کبھی نہیں کہتا کہ آپ اپنے اخراجات کرٹیل کریں، آپ اپنے اخراجات کم کریں، عوام پہ بوجھ کم کریں، عوام کو ذلیل و رسوا نہ کریں. عوام غریب لوگوں میں تو طاقت اور سکت نہیں رہی جینے کی. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، نہروں میں بچے پھینک رہے ہیں. کئی لوگوں نے پورے بچے اپنے ذبح کر دیے، پورے بچے اپنے پورے خاندان کو نہر میں چھلانگ لگا کے خودکشیاں کر لی. یہ حالات کس نے پیدا کیے؟ اور لیڈر ہے کہ وہ نعرے مار رہے ہیں اور کھوکھلے اور ہر دفعہ شکل بدل کے نیا نعرہ لے کے آ جاتے ہیں، کرتے کراتے کچھ نہیں. حالات تبدیل نہیں ہوئے. آپ اندازہ کیجئے ایک سپریم کورٹ کا جج ریٹائر ہوتا ہے اور ابھی تازی بات ہے اس کو سپریم کورٹ جو ہے وہ 20 لاکھ روپے کا ڈنر دیتی ہے، سینڈ آف ڈنر. سپریم کورٹ نے ڈنر دیا سینڈ آف. وہ کہاں سے دیا گیا؟ وہ میرے آپ کے اور عوام کے ٹیکسوں سے دیا گیا. پھر ایک 20-25 لاکھ روپے کا ڈنر ان کو دیا گیا. دوسرا ڈنر پاکستان بار کونسل نے دیا. وہ کہاں سے دیا گیا؟ میرے اور آپ کے پیسوں سے دیا گیا. پھر ایک تیسرا ڈنر دیا گیا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے، وہ بھی کو 20-25 لاکھ روپے کا دیا گیا، وہ بھی عوام کے پیسوں سے دیا گیا.
پھر اس کے بعد ہائی کورٹ نے ڈنر دیا. بھئی وہ جج صاحبان تو سفارشوں پہ کام کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں, میں کسی جج کو میلائن نہیں کرنا چاہتا, کسی جج کی تضحیق اور توہین نہیں کرنا چاہتا, میں سسٹم کی بات کرتا ہوں. یہ کیا ضرورت ہے اتنے اتنے لاکھوں روپے کے ڈنر, ملینز کے ڈنر دے کے, اور پھر وہ فگر آخر میں کروڑوں میں چلا جاتا ہے. پھر ان جج صاحبان کو ریٹائرمنٹ کے بعد 12 لاکھ روپیہ تا حیات پینشن بھی ملتی ہے, ڈرائیور بھی ملتے ہیں, گاڑی بھی ان کو مل جاتی ہے, سرکاری گاڑی وہ ان کو مل جاتی ہے بک ویلیو پہ. تو اب آپ یہ سوچئے گا کہ عوام کے پیسوں سے جو لوٹ مار کی جا رہی ہے, پھر ان ججوں کو اسلام آباد کے بہترین سیکٹرز میں پلاٹ بھی دیے جاتے ہیں. بھئی یہ عوامی مال ہے, قوم کا مال ہے, قوم کا اثاثہ ہے. میں نے ایک مثال دے کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اسی طرح بیوروکریسی میں بھی ہے, اسی طرح باقی اداروں میں بھی ہے. اور وہ اتنی مراعات لے رہے ہیں, ایک غریب ملک ہے. آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارے 100 کے لگ بھگ ہمارے منسٹر ہوتے ہیں, اور یعنی 33 کروڑ کی آبادی ہے. امریکہ اتنا بڑا اور اتنا امیر ملک ہے, ان کے منسٹر کتنے ہوتے ہیں؟ 14 یا 15. ہم 25 کروڑ ہیں, غریب ملک ہے, ہمارے پاس دال روٹی کھانے کا پیسہ نہیں ہے, اور ہمارے 100 منسٹر ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سب کو سیاسی رشوت دے کر اور وہ ان کو اپنے ساتھ ملایا گیا ہوتا ہے. بھائی 94 منسٹر کرتے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتے. وہ الاؤنسز لے رہے ہیں, گاڑیوں کے پیٹرول لے رہے ہیں, ٹیلی فونوں کے بل لے رہے ہیں, ٹی اے ڈی اے لے رہے ہیں, اور بے شمار مراعات, اتنی مراعات ہیں کہ سب کا اس چھوٹی سی ویڈیو پہ ذکر کرنا ممکن نہیں ہے. تو یہ جو وہ مراعات, وہ ایک مراعات یافتہ طبقہ لے رہا ہے, اس کا بوجھ, وہ پیسہ نکلتا ہے بجٹ سے, اور بجٹ بنتا ہے آپ کے اور میرے اور عوام کے ٹیکسوں سے. عوام کے اوپر جو ٹیکس لگائے جاتے ہیں, وہ ٹیکسوں میں ہر سال ہوش روبہ اضافہ کر کے کیا جاتا ہے. مثلا میں ایک عہدے پر تھا سپریم کورٹ میں, ڈپٹی اٹارنی جنرل, اور میں گرمیوں کے دنوں میں دفتر جاؤں تو میرے جانے سے پہلے میرا جو پی اے تھا وہ ایئر کنڈیشنر آن کیا ہوا اس نے. میں نے کہا یہ کب سے آن ہے؟ کہتا ہے جی آپ کے آنے سے یہ 2 گھنٹے پہلے کا میں نے آن کیا ہوا. میں نے کہا 2 گھنٹے پہلے تم نے ایئر کنڈیشنر آن کر دیا سرکاری بجلی پر؟ تو اس نے کہا جی آپ کیوں فکر کرتے ہیں, آپ نے جیب سے دینے ہیں پیسے, یہ حکومت پاکستان سرکار کا مال ہے, جانے دیں, ساری دنیا کھا رہی ہے, جانے دیں. میں نے کہا میں تو ایسا بندہ نہیں ہوں. آج کے بعد جب میں دفتر انٹر ہوں گا تو تم اے سی آن کرو گے. اگر میں نے تمہیں دیکھا کہ میرے آنے سے پہلے تم نے اے سی آن کیا یا خود اے سی میں بیٹھے ہو تو میں تمہارے خلاف لکھ کے بناؤں گا, چارج شیٹ بناؤں گا. تو یہ تو چھوٹے سے چھوٹے بندوں کا حال ہے. یعنی قومی وسائل کو اس بے دردی سے لوٹا جا رہا ہے, عوام کے ٹیکسوں کے پیسے کو اس بے دردی سے لوٹا جا رہا ہے, جس وجہ سے ملک کنگال ہو گیا ہے, ملک کی حالت سنبھل نہیں رہی. اور وہ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ ہوش نہیں لے رہے, وہ امریکہ کی گود میں بیٹھے ہیں. جب تک اس کی گود میں بیٹھے ہیں, آئی ایم ایف کے آگے فقیر بن کے روزانہ خیرات مانگنے, کبھی سعودی عرب چلے جاتے ہیں, کبھی چائنا چلے جاتے ہیں, کبھی یو اے ای چلے جاتے ہیں. اور یہ ان کی جو بھیک مانگنے کی عادت ہے یہ ختم نہیں ہوتی, اور ان کی عیاشیاں بھی ختم نہیں ہوتی. تو یہ تھا آج کا میرا لیکچر, اور امید ہے کہ میں اپنا پیغام آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو چکا ہوں گا. آپ سے اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم.